قابل احترام ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کا استقبال ہے ہمارے مسلسل چلنے والے پروگرام نور قرآن میں۔ قرآن مجید کی روشنی، قرآن مجید سراسر نور ہے، نور ہدایت ہے، نور رحمت ہے۔ ان لوگوں کے لیے نور ہے، روشنی ہے، ہدایت ہے جو لوگ اس کو پڑھتے ہیں، اس کو سمجھتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں۔ اور ہمارے اس مسلسل چلنے والے پروگرام کا مقصد یہی ہے کہ ہم اور آپ قرآن مجید کا زیادہ سے زیادہ مطالعہ کریں۔ قرآن مجید صرف بغیر سوچے سمجھے تلاوت کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ سمجھنے کے لیے۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا یہ لوگ قرآن شریف پہ غور و خوض نہیں کرتے؟ کیا ان کے دلوں پہ تالے لگے ہوئے ہیں؟ اسی لیے قرآن مجید کی باتوں کو عام فہم بہت ہی آسان انداز میں آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ پچھلے چند دنوں سے ہم لوگ سورہ الحج کا مطالعہ کر رہے تھے۔ آج ہم سورہ الحج کے اختتامی حصے کا مطالعہ کریں گے۔ آیت نمبر 63 سے فرمایا جا رہا ہے، کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ آسمان سے پانی برساتا ہے اور اس کی بدولت زمین سرسبز ہو جاتی ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ وہ لطیف و خبیر ہے۔ ایک تو وہ مادی تبدیلی ہے جو بارش کے برسنے سے آتی ہے، دوسرے یہاں پر ایک لطیف اشارہ ہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آخری رسول کو بھیج کر گویا رحمت کی بارش برسا دی ہے، ہدایت کا مہ برسا دیا ہے۔ اب اس سے ذہن و فکر کی سرزمین ہری بھری ہوگی، سرسبز و شاداب ہوگی۔ اب اس سے ایمان کا اجالا پھیلے گا، اب اس سے توحید کی کھیتی لہلہائے گی، اب اس سے جھاڑ جھنکاڑ، اندھیرا، خرابیاں دور ہوں گی۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ آسمان سے پانی برساتا ہے اور اس کی بدولت زمین سرسبز ہو جاتی ہے؟ حقیقت ہے کہ وہ لطیف و خبیر ہے۔ بڑے لطیف طریقوں سے وہ اللہ تعالیٰ جو پوری خبر گیری کرنے والا ہے، خبر رکھتا ہے ہر چیز کی، وہ مدد کرے گا۔ اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، بے شک وہی غنی و حمید ہے۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اس نے وہ سب کچھ تمہارے لیے مسخر کر رکھا ہے جو زمین میں ہے؟ سب کو تم استعمال کر سکتے ہو، تمہارے لیے قابل استعمال بنا رکھا ہے۔ پہاڑوں کو، دریاؤں کو، سمندروں کو، جانوروں کو، جنگلوں کو، معدنیات کو، ساری چیزوں کو۔ اور اسی نے کشتی کو قاعدے کا پابند بنایا ہے کہ وہ اس کے حکم سے سمندر میں چلتی ہے۔ اتنا بڑا سمندر، سمندر کی اوسط گہرائی 3 کلومیٹر، زیادہ سے زیادہ 11.25 کلومیٹر تک بھی گہرے سمندر ہیں۔ اتنا پانی ہے، ایک بحر مواج ہے کہ اس پانی کے دباؤ سے نیچے چٹانیں پیدا ہو رہی ہیں، کتنا بوجھ ہوگا اس کا، لیکن کشتی یا جہاز آسانی کے ساتھ اس پہ چلتے ہیں۔ اور وہی آسمان کو اس طرح تھامے ہوئے ہے کہ اس کے اذن کے بغیر وہ زمین پر نہیں گر سکتا۔ آسمان، مختلف ستارے، مختلف سیارے، ہمارا سورج، یہ سب کے سب، خود ہماری زمین سسپینڈڈ ہیں، معلق ہیں، نہ آسمان اس پہ گر جا رہا ہے نہ ایک دوسرے سے ٹکرا رہے ہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ اللہ لوگوں کے حق میں بڑا شفیق اور رحیم ہے، اور اسی کی شفقت اور مہربانی کا یہ ایک اظہار ہے کہ وہ تمہاری رہنمائی کے لیے انبیاء کرام کو بھیجتا ہے۔ وہی ہے جس نے تمہیں زندگی بخشی ہے، وہی تم کو موت دیتا ہے، اور پھر تم کو زندہ کرے گا۔ سچ یہ ہے کہ انسان بڑا ہی منکر حق ہے، انکار کرتا ہے، اتنے احسانات کے باوجود خدا کو نہیں مانتا، خدا کے آگے نہیں جھکتا، دوسروں کا شکریہ ادا کرتا ہے، دوسروں کی پوجا کرتا ہے، دوسروں کی عبادت کرتا ہے۔ ہر امت کے لیے ہم نے ایک طریقے عبادت مقرر کیا ہے جس کی وہ پیروی کرتی ہے۔ پس ہے محمد، ان پر اللہ کی رحمت و سلامتی ہو، وہ اس معاملے میں تم سے جھگڑا نہ کریں، تم اپنے رب کی طرف دعوت دو، یقیناً تم سیدھے راستے پر ہو، اور اگر وہ تم سے جھگڑا کریں تو کہہ دو جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ کو خوب معلوم ہے۔ اللہ قیامت کے روز تمہارے درمیان ان سب باتوں کا فیصلہ کر دے گا جن میں تم اختلاف کرتے رہے ہو۔ اصل فیصلہ تو وہاں ہونا ہے۔ دنیا کی زندگی میں تو سب اپس اینڈ ڈاؤنس آتے رہیں گے، نشیب و فراز ہوں گے، کبھی ان کا پلڑا بھاری، کبھی ان کا پلڑا بھاری، لیکن اصل فیصلہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہوگا۔ کیا تم نہیں جانتے کہ آسمان و زمین کی ہر چیز اللہ کے علم میں ہے؟ سب کچھ ایک کتاب میں درج ہے، اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ مومنین صادقین کو اختتامی طور پر اللہ کے دین کے لیے جدوجہد کرنے کی ہدایت کرنے سے پہلے بتایا جا رہا ہے کہ شرک کتنا غلط ہے،
یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر ان کی عبادت کر رہے ہیں جن کے لیے نہ تو اس نے کوئی سند نازل کی ہے اور نہ خود ان کے بارے میں کوئی علم رکھتے ہیں۔ سوچئے کیسے کیسے تصورات ہیں۔ کوئی سورج کی پوجا کر رہا ہے، کوئی چاند کی پوجا کر رہا ہے، کوئی کسی شخصیت کی پوجا کر رہا ہے، کسی نے عیسیٰ علیہ السلام کو جو اللہ تعالیٰ کے نبی تھے ان کو معبود بنا لیا ہے، خدا کا بیٹا قرار دے لیا ہے، خدائی میں شریک قرار دیا ہے، نئے نئے معبود بنتے چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ جانوروں تک کی پوجا کی جا رہی ہے، درختوں کی پوجا کی جا رہی ہے، انسان کے اعضائے جنسی تک کی پوجا کی جا رہی ہے کہ چونکہ اعضائے جنسی استعمال ہوتے ہیں اور استقرار حمل ہوتا ہے، انسان پیدا ہوتا ہے، اس لیے ان کی بھی پوجا کی جائے۔ یعنی جو خدا کا حق تھا وہ دوسروں کو دے دیا گیا۔ ایسے ہی بادشاہوں کی، نمرودوں کی، فرعونوں کی، شدادوں کی، فلاسفرز کی، غلط کار لوگوں کی، ایسے لوگوں کی پوجا کی جا رہی ہے۔ یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر ان کی عبادت کر رہے ہیں جن کے لیے نہ تو اس نے کوئی سند نازل کی ہے اور نہ خود ان کے بارے میں کوئی علم رکھتے ہیں۔ ایک اٹکل پچو ہے، ایک اندازہ ہے۔ ان ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہے، اور جب ان کو ہماری صاف صاف آیتیں سنائی جاتی ہیں تو تم دیکھتے ہو کہ منکرین حق کے چہرے بگڑنے لگتے ہیں، اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ابھی وہ ان لوگوں پر ٹوٹ پڑیں گے جو انہیں ہماری آیات سناتے ہیں۔ ان کا غصہ، حالانکہ یہ براڈ مائنڈڈنس، وسیع النظری کی تعلیم دیتے ہیں، جمہوریت کی تعلیم دیتے ہیں، لیکن جب خدائے واحد کی طرف بلایا جاتا ہے، اس کی عبادت کے لیے کہا جاتا ہے، اس کے احکام کی پیروی کی دعوت دی جاتی ہے، تو ان کے چہرے بگڑنے لگتے ہیں، جیسے ابھی حملہ آور ہو جائیں گے۔ ان سے کہو میں بتاؤں تمہیں اس سے بدتر کیا چیز ہے؟ یہ جو تم نے مخالفت کا، اندھی مخالفت کا رویہ اختیار کر رکھا ہے، یہ بہت ہی قابل اعتراض رویہ ہے تمہارا، لیکن اس سے بھی ایک بری چیز ہے۔ وہ کیا ہے؟ آگ۔ اللہ نے اسی کا وعدہ ان لوگوں کے حق میں کر رکھا ہے جو قبول حق سے انکار کرتے ہیں، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اب ایک مثال دے رہا ہے اللہ تعالیٰ شرک کی تردید کرنے کے لیے۔ لوگوں ایک مثال دی جاتی ہے، غور سے سنو۔ جن معبودوں کو تم خدا کو چھوڑ کر پکارتے ہو، سب مل کر ایک مکھی بھی پیدا کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے۔ کوئی ایک مکھی، ایک مچھر، ایک تنکا، ایک ذرہ، ایک مالیکول، ایک ایٹم کچھ بھی نہیں پیدا کر سکتے۔ جو کچھ ان کی مینوفیکچرنگ ہے، جو کچھ یہ چیزیں ٹاورس بنا رہے ہیں، بلڈنگیں بنا رہے ہیں، سیٹلائٹس بنا رہے ہیں، سب اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی سرزمین کے عناصر کو استعمال کر رہے ہیں۔ اگر انہوں نے کمیونیکیشن کا ایسا سسٹم بنایا ہے کہ ہزاروں میل تک آنے واحد میں چیز چلی جاتی، اللہ تعالیٰ نے اس کا انتظام کر رکھا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے کچھ ایک سسٹم قائم کر دیا ہے۔ انہی فضاؤں کو، انہی خلاؤں کو، انہی ہواؤں کو اور جو ویوز ہیں ان کو یہ استعمال کر رہے ہیں۔ سب مل کر ایک مکھی بھی پیدا کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے، بلکہ اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین لے جائے تو اسے چھڑا بھی نہیں سکتے۔ کہتے ہیں لوگ یہ ہمیں اولاد دیتا ہے، یہ ہمیں بیماری دور کر دیتا ہے، یہ ہمیں ملازمت دے دیتا ہے، لیکن ان معبودوں کا حال اتنا خراب ہے کہ ایک مکھی ان کے پاس سے کوئی چیز لے جائیں، ان معبودوں کے سامنے کوئی لڈو ہے، اس لڈو میں سے مکھی ایک ذرہ لے کے جائیں، نہیں لا سکتے سب کے سب مل کر۔ مکھی پیدا کرنا کیا؟ ایک مکھی کوئی چیز ان کے پاس سے لے جائے تو اس کو واپس مکھی کے پاس سے نہیں لا سکتے، بلکہ اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین لے جائے تو وہ اسے چھڑا بھی نہیں سکتے۔ مدد چاہنے والے بھی کمزور، اور جن سے مدد چاہی جاتی ہے وہ بھی کمزور۔ ان لوگوں نے اللہ کی قدر ہی نہ پہچانی جیسا کہ اس کے پہچاننے کا حق ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدر، اللہ تعالیٰ کی اہمیت، اللہ تعالیٰ کی عظمت، اللہ تعالیٰ کا کمال پہچانا ہی نہیں، اور سمجھا کہ یہ اللہ کے مددگار ہیں، یہ اللہ کے اسسٹنٹس ہیں، یہ اللہ کے پشتیبان ہیں، یہ اللہ کے حضور ہماری عرضیاں پیش کرنے والے۔ واقعہ یہ ہے کہ قوت اور عزت والا تو اللہ ہی ہے۔ ان اللہ لقوی عزیز۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ اپنے فرامین کی ترسیل کے لیے ملائکہ میں سے بھی پیغام رساں منتخب کرتا ہے، اور انسانوں میں سے بھی۔ وہ سمیع اور بصیر ہے، جو کچھ ان کے سامنے ہے اسے بھی وہ جانتا ہے، اور جو کچھ ان سے اوجھل ہے اس سے بھی وہ واقف ہے، اور سارے معاملات اسی کی طرف رجوع ہوتے ہیں۔ اب اس کے بعد جیسے کہ آپ سے عرض کیا گیا تھا، ہم سورہ الحج کے بالکل آخری حصے کی طرف جا رہے ہیں۔ اب وہ خطاب شروع ہونے والا ہے جو مومنین صادقین سے کیا جا رہا ہے۔ اب بات واضح کر دی گئی ہے۔ اب
ہجرت کر کے لوگ مدینہ آ چکے ہیں، اب ایک اسلامی نظام کی بنیادیں مضبوط کی جا رہی ہیں، اب اہل ایمان کو تلوار اٹھانے کی بھی اجازت دے دی گئی ہے تاکہ نظام باطل کا مقابلہ کریں اور بزور اس کو مٹا دیں۔ اس لیے اب ان سے کچھ باتیں کہی جا رہی ہیں کہ انہیں کیا کرنا چاہیے۔ محترم حاضرین، یہاں پر ایک بریک کا وقت آ گیا ہے۔ ایک چھوٹے سے بریک کے بعد ہم اپنی بات شروع کریں گے اور قرآن مجید کی اس سورہ الحج کی آخری آیات کا مطالعہ کریں گے۔ محترم ناظرین مشائقین، بریک کے بعد دوبارہ ہم سورہ الحج کی آخری آیات یعنی آیت نمبر 77 سے 78 دو آیتیں ہیں جن کا ابھی ہم مطالعہ کریں گے۔ ان آیتوں کی اہمیت یہ ہے، جیسے کہ میں نے بریک سے پہلے عرض کیا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینہ تشریف لا چکے ہیں۔ یہاں پر اسلام کے قیام کا پورے کا پورا انتظام کر دیا گیا ہے۔ یہاں پر ہجرت کر کے لوگ بہت سارے آ چکے ہیں اور بھی جگہ جگہ سے آئیں گے۔ اب یہاں پر سکون کی ساعتیں میسر آئی ہیں، یہاں مسجد نبی تعمیر کی گئی ہے۔ اب ان مسلمانوں کو جو مومنین صادقین ہیں، جو سابقون الاولین ہیں اور جو اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت میں اپنا گھر بار سب کچھ چھوڑ کر اپنے وسائل حیات سے منقطع ہو کر یہاں پر آ گئے ہیں، اب ان کا مقصد وہی دیکھی مقصد کہ اللہ تعالیٰ کے دین کو ہم دنیا بھر میں پھیلائیں۔ ان مومنین صادقین کو اب کچھ بنیادی باتیں کہی جا رہی ہیں۔ پہلی بات، یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، رکوع اور سجدہ کرو اور اپنے رب کی بندگی کرو۔ رکوع اور سجدہ نماز میں دونوں چیزیں شامل ہو جاتی ہیں۔ اس کا مفہوم یہ بھی ہے کہ نماز پڑھو اور آدمی کو جھکے رہنا چاہیے اللہ تعالیٰ کے آگے، سجدہ ریز ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ کے آگے۔ وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ، اپنے رب کی بندگی کرو۔ تمہارا رب کون ہے؟ وہ ہے جو آسمان و زمین کا موجد ہے، جو آسمان و زمین کا خالق ہے، جو آسمان و زمین کا اور ساری کائنات کا مدبر ہے، وہ جس نے انبیاء کرام کو بھیجا ہے، جس نے فرشتوں کے ذریعے سے انبیاء کرام تک اپنا پیغام بھیجا، اور انبیاء کرام جن میں سب سے آخر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کے ذریعے سے اس نے اس بات کا تہیہ کیا ہے کہ یہ دین اب دنیا میں غالب ہوگا۔ وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ۔ اللہ تعالیٰ ہے یہ جس نے اپنے رسول کو بھیجا، ہدایت کے ساتھ بھیجا اور سچے دین کے ساتھ بھیجا تاکہ اس دین کو وہ سارے ادیان باطل پر غالب کر دے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، چاہے بات مشرکوں کو کتنی بری کیوں نہ لگے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، چاہے یہ بات کافروں کو کتنی بری کیوں نہ لگے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اس بات کی سچائی کی گواہی دینے کے لیے اللہ ہی کافی۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ اب تمہیں اسی کی عبادت کرنی اور اس کی عبادت و بندگی محدود نہیں ہے۔ زندگی کے تمام معاملات میں، عقائد و نظریات میں، عبادات میں، اخلاق میں، معاشرت میں، جس کا ایک پہلو تمہاری انفرادی زندگی ہے، دوسرا پہلو تمہاری اجتماعی زندگی ہے، اور معاملات میں، معیشت میں، کمانے میں، خرچ کرنے میں، ہر معاملے میں اللہ کی بندگی کرو۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ نے انسانوں و جنات کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور یہ پوری زندگی یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں بسر کی جائے، اس کے احکام کے مطابق بسر کی جائے، سر منہ انحراف نہیں کیا جائے۔ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور نیک کام کرو شاید کہ تم کو فلاح نصیب ہو۔ اس طرح کے الفاظ بار بار آتے ہیں، شاید کہ تم کو فلاح نصیب ہو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس میں شبہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا شاندار طرز کلام ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا کہ ہاں توقع ہے کہ تمہیں فلاح نصیب ہوگی۔ ایک شاہانہ کلام ہے، شاہانہ طرز بیان ہے یہ۔ اور نیک کام کرو، اللہ ہی کے لیے رکوع و سجدہ کرو، اللہ کی بندگی کرو اور نیک کام بھلائیاں کرتے چلے جاؤ۔ اور بھلائی محدود نہیں ہے، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اچھے انداز سے بات کرنا، ان کی خدمت کرنا، ان کے مسائل کو حل کرنا، ان کی رہنمائی کرنا، سب اچھے کام۔
ان کی مادی ضروریات کو، معاشی مشکلات کو حل کرنا، یہ بھی سب اچھے کام۔ خیر کا دائرہ بہت وسیع ہے، انسان کی تمام ضروریات جن کو اللہ تعالیٰ کے احکام کی روشنی میں شرعی طریقے سے پورا کیا جائے وہ سب کے سب نیک کام۔ وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو جیسا کہ جہاد کرنے کا حق ہے۔ جہاد ایک بہت ہی جامع اصطلاح ہے، یعنی اپنا فکر، اپنا خیال، اپنے نظریات، اپنے وسائل، تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے، اس کے دین کو قائم کرنے کے لیے، اس کے دین کی تعلیمات کو پھیلانے کے لیے آپ جب خرچ کریں گے تو یہ جہاد ہوگا۔ جہاد باللسان بھی ہوتا ہے، زبان سے آپ کرتے ہیں، پھر جہاد بالقلم بھی ہوتا ہے، جہاد بالوسائل بھی ہوتا ہے، جہاد بالسیف بھی ہوتا ہے، یعنی آپ قوت کو، طاقت کو، تلوار کو بھی استعمال کرتے ہیں، ظلم کرنے کے لیے نہیں، فی سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ کے راستے میں، اللہ کے احکام کے مطابق، شریعت سے ذرا برابر ہٹے بغیر۔ تو اللہ کے راستے میں جہاد کرو جیسا کہ جہاد کرنے کا حق ہے۔ هو اجتباکم، اس نے تمہیں اپنے کام کے لیے چن لیا۔ سب سے بڑا کام یہی ہے، اس کائنات میں اللہ تعالیٰ کا دین قائم ہو جائے، اللہ کی شریعت چلنے لگے، شرک کا خاتمہ ہو جائے، یا شرک اگر رہے تو کہیں کونے میں رہے، شرک اپنے آپ کو اثر نہیں کرے، اللہ کی زمین پر اللہ کا کلمہ بلند ہو، اللہ کی زمین پر اللہ تعالیٰ کی حکومت چلے، اللہ تعالیٰ کے طور طریقے رائج کیے جائیں، اللہ کی بڑائی بیان کی جائے، کسی اور کی نہیں۔ اس نے تمہیں اپنے کام کے لیے چن لیا ہے۔ وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اور دین کے معاملے میں اس نے کوئی کمی نہیں رکھی، تنگی نہیں رکھی اس دین کے معاملے میں۔ تو محترم ناظرین، فرمایا جا رہا ہے کہ وما جعل علیکم فی الدین من حرج، یہ دین بالکل انسان کی فطرت کے مطابق ہے، اس دین میں کوئی تنگی نہیں ہے، یعنی کوئی ایسی ذمہ داریاں انسان پہ نہیں ڈالی گئی ہیں جن کا وہ متحمل نہیں ہو سکتا۔ اور جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی متنفس پر، کسی انسان پر اس سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا جس کو وہ اٹھا نہ سکے، ایسا بوجھ نہیں ڈالتا ہے۔ چنانچہ جو بھی احکام ہیں انسان کی فطرت کے مطابق ہیں، جو اخلاقی قوانین ہیں، جو دینے دلانے کے قوانین ہیں، جو تجارت کے اصول بتائے گئے ہیں، جو شادی بیاہ کے طور طریقے بتائے گئے ہیں، جتنی بھی چیزیں ہیں یہ سب کے سب انسان کی فطرت کے مطابق ہیں، اور انسان کو مصیبت میں ڈال دیں، تنگی میں ڈال دیں، یا ایسی صورتحال میں ڈال دیں کہ وہ کر نہ سکے، ایسا نہیں ہے۔ ملت ابیکم ابراہیم، قائم ہو جاؤ اپنے باپ ابراہیم کے ملت پر، ان کے دین پر، ان کے طریقے پر۔ ابراہیم علیہ السلام ابو الانبیاء کہلاتے ہیں، بہت سارے انبیاء اور رسولوں کے باپ تھے وہ۔ ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت ایک ایسی عظیم اور جامع شخصیت ہے کہ یہود بھی ان کو اپنا بزرگ مانتے ہیں، عیسائی بھی ان سے نسبت پر اظہار فخر کرتے ہیں، اور مسلمان وہ تو ظاہر ہے ان کو مانتے ہی ہیں۔ ہماری اس ملت کا نام ملت اسلامیہ، امت محمدیہ یا ملت ابراہیمی بھی ہے۔ بہت بڑا مقام و مرتبہ تھا ان کا، موحد تھے، وہ مکمل موحد تھے، اور اپنی ساری زندگی انہوں نے 120 سال کی عمر پائی، اپنی ساری زندگی انہوں نے اللہ تعالیٰ کی توحید کی طرف، اطاعت کی طرف بلانے میں صرف کر دی۔ چنانچہ کہا جا رہا ہے قائم ہو جاؤ اپنے باپ ابراہیم کی ملت پر۔ ہوا سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا، اللہ نے پہلے بھی تمہارا نام مسلم رکھا تھا، اور اس قرآن میں بھی تمہارا نام یہی ہے۔ اب اس پہ ایک آدمی پوچھ سکتا ہے کہ بھائی وہ تو عیسائی تھے، یہودی تھے، فلاں تھے، فلاں تھے، ان کی زبانیں مختلف تھیں، اور ان سب کو حکم دیا گیا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں۔ مسلم کے معنی کیا ہے؟ فرما بردار، حکم ماننے والا۔ ان کی زبانیں کچھ بھی رہی ہوں، ان کے الفاظ کچھ بھی رہے ہوں، کسی نبی نے بھی یہ نہیں کہا کہ تم میری عبادت کرو، ہر ایک نبی نے کہا کہ تم اللہ کے فرما بردار بنو۔ چنانچہ یہاں کہا جا رہا ہے، یاد دلایا جا رہا ہے کہ اس نے پہلے بھی تمہیں مسلم ہی کہا تھا، اور اس سے پہلے وہ آیت آ چکی ہے ان ھذہ امتکم امۃ واحدہ وانا ربکم فاعبدون، یہ تمہاری امت ایک امت متحدہ اور امت واحدہ ہے، اور میں تمہارا رب ہوں، تم میری ہی عبادت کرو۔ تو سارے انبیاء کرام اسی ایک خدا، اسی ایک اللہ، اسی ایک ایشور کی طرف بلانے کے لیے آئے ہیں۔ یہ الگ الگ مذاہب کا پیغام لے کر نہیں آئے تھے،
انہوں نے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری سے ہٹ کر کوئی اور طریقہ اختیار کرنے کی بات نہیں کہی تھی۔ اسی طریقے سے آپ جانتے ہیں جو ہمارا دور زوال تھا تب عیسائیوں کی حکومت تھی، برٹشرز کی، انہوں نے نام دیا محمڈن۔ ہم محمڈن نہیں، محمڈنزم، اب تک بھی محمڈن لا استعمال ہوتا ہے لفظ ہندوستان میں بھی۔ یہ تو ایک غلامی کے دور کی غلط اصطلاح تھی۔ ہم مسلم ہیں، ہم سے پہلے کے لوگ بھی سب کے سب مسلم تھے، فرما بردار تھے، تو فرمایا گیا کہ اللہ نے پہلے بھی تمہارا نام مسلم رکھا تھا اور اس قرآن میں بھی تمہارا نام یہی ہے، لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، کس لیے؟ تاکہ رسول تم پر گواہ ہو اور تم لوگوں پر گواہ ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 23 سالہ پیغمبرانہ زندگی میں پوری جدوجہد کر کے اس پیغام کو پہنچا دیا اور شہادت دے دی۔ اب امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ قیامت تک دنیا کے لوگوں کے سامنے گواہی دیتی رہے کہ یہ سچ ہے، یہ حق ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ اللہ کا دین ہے، اس کی طرف آؤ، اس کو اپناؤ۔ فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاۃَ، بس نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، اور اللہ سے وابستہ ہو جاؤ، پکڑ لو اللہ تعالیٰ کا دامن، تھام لو۔ ہوا مولاکم فنعم المولا ونعم النصیر، وہ ہے تمہارا مولا، تمہارا سرپرست، تمہارا کارساز، تمہاری بگڑی بنانے والا، بہت ہی اچھا ہے وہ مولا اور بہت ہی اچھا ہے وہ مددگار۔ اس طریقے سے حاضرین سورہ حج کا مطالعہ ختم ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے اختتام پر ان آیات میں جو مدینے میں نازل ہوئی تھیں، جب اسلامی نظام وہاں قائم کیا جا رہا تھا جس کو ساری دنیا میں پھیلنا تھا، مومن صادقین کو یہ پیغام دیا کہ وہ اللہ سے وابستہ ہو جائیں اور اللہ کے دین کے گواہ بن جائیں۔ آج بھی ہمارے لیے وہی پیغام ویلڈ ہے اور اسی پیغام کے علمبردار بن کر ہم کو دنیا بھر کے لوگوں کے سامنے اللہ تعالیٰ کے دین کی گواہی دینی ہے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔